اچھا نماز اللہ کو سب سے زیادہ محبوب، لیکن اللہ نے خود فرما دیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بہت مشکل ہے سوائے ان لوگوں پر جو اللہ کا خوف ہے دل کے دلوں میں، لیکن نارملی نماز پابندی سے پڑھنا آسان کام نہیں ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب کے لیے فرمایا خفیفتان علی اللسان، کیونکہ یہ کلمات زبان سے ادا کیے جاتے ہیں اور زبان پر بہت ہلکے ہیں، اس لیے بہت زیادہ اللہ کو محبت اور ان کی ادائیگی زبان کے لیے بہت آسان۔ فرمایا ثقیلتان فی المیزان، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ جب زبان پر اتنے ہلکے ہیں، اتنی آسانی کے ساتھ ہم زبان سے یہ دو کلمے ادا کر سکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اتنا ہی ہلکا ویٹ ہو ان کا ترازو میں، قیامت کے دن وزن لا کے رکھا جائے تو کوئی اس کی ویلیو ہی نہ ہو، ویٹ ہی نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، جب ترازو قیامت کے دن اعمال کا لگے گا تو ان میں یہ کلمات بہت زیادہ وزنی ہوں گے، بہت نیچے جھکا دیں گے۔ یہ دو کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ اگر قرآن و سنت میں غور کریں گے، قرآن میں یا احادیث میں، تو سبحان اللہ اور الحمدللہ ان کلمات کی فضیلت سب سے زیادہ ملے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو تعریف کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک اس پر جو غلط الزامات لگے ہیں ان الزامات کو اس سے بری کر دینا، یہ بھی کسی کی تعریف کا طریقہ ہوتا ہے۔ کسی نے کسی پہ الزام لگا دیا یہ کرپٹ ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، آپ اس کی تعریف کرتے ہیں بھائی یہ کرپٹ نہیں ہے، یہ چور نہیں ہے، یہ بد کردار نہیں ہے، یہ بھی تعریف کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اور ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف اچھی صفات کی نسبت کی جائے، یہ باکردار ہے، یہ سچا ہے، یہ طاقتور ہے۔ تو الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف تمام اچھی صفات کی نسبت کی جائے، اور سبحان اللہ یہ تنزیہ ہے، تمام بری صفات سے اللہ کو پاک قرار دیا جائے۔ اس لیے ان دو کلمات کی شریعت میں سب سے زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ اس میں آپ نے اللہ کی ایک جامع تعریف کر دی، اللہ کی طرف جو عیب منسوب ہیں۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، جب آپ نے سبحان اللہ کہا اس کا مطلب اللہ اولاد کی عیب سے پاک۔ مشرکین نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جب آپ نے سبحان اللہ کہا تو اللہ کی طرف اس عیب کو آپ نے اولاد کی عیب سے اللہ پاک ہے۔ کسی نے کہا مریم اللہ کی زوجہ ہیں، تو سبحان اللہ میں آپ نے اللہ کو اس عیب سے پاک قرار دیا۔ اللہ تجھ میں یہ عیب نہیں، انسانوں میں تو یہ کمال ہے کسی کی بیوی ہونا، بیٹا ہونا، تبھی میں صاحب کمال ہوں آپ کی اس لحاظ سے ایسا کمال ہے کہ کمال ہو گیا۔ اور تو میرے پاس میں تو قیامت کے دن ایک ہی عمل پیش کروں گا، ایک ہی عمل ہے میرے پاس ہے، اللہ 18 بچے ہیں اور 4 گھر ہیں۔ اب خواتین آئی ہوئی ہیں تو میں زیادہ پریشان کر جاتا، حدیث کو میں مکمل کروں جلدی سے۔ تو لیکن اللہ کے لیے بیوی کا ہونا اور اولاد کا ہونا عیب۔ آیت الکرسی پوری اسی تنزیہ ہے، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم۔ یہودی یہ کہا کرتے تھے اللہ نے 6 دنوں میں آسمان کو بنایا پھر تھک گیا، ایک دن اللہ نے آرام کیا۔ اللہ نے فرمایا لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، ولا یؤودہ حفظہما، آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے، وہ تھکتا نہیں ہے۔ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا اور ان کو بنا کے اللہ تھکا نہیں۔ اس لیے اللہ نے جو ایک دن رکھا وہ اس لیے نہیں کہ اللہ تھک گئے تھے۔ ہم تو 6 دن کام کرتے ہیں نا، پھر ایک دن آرام۔ ویسے ہمارے پاکستان میں تو 6 دن بھی کام نہیں ہوتا، لیکن ایک دن آرام ہوتا ہے۔ جو حکومتی لوگ ہیں نا وہ 6 دن بھی آرام کرتے ہیں اور پھر ایک دن اس آرام کی وجہ سے تھکاوٹ ہوتی ہے، اس میں وہ کیا کرتے ہیں؟ آرام کرتے ہیں۔ بہت تھک گئے ہیں، 6 دن آرام کر کے۔ تو سبحان اللہ میں ہر قسم کے عیبوں سے اللہ کو پاک کر دینا، تمام عیبوں سے اللہ کیا ہے؟ پاک۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی بھی نہیں، جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں تنزیہ، منزہ ہے وہ ہر عیب سے۔ اور الحمدللہ کسی کی تعریف کامل نہیں ہوتی صرف اس کی طرف عیبوں کو دور کرنے سے۔ تمام تعریفیں کس کے لیے ہے؟ آپ طالب علم میں آپ کو پتا ہے الحمدللہ میں کتنے قول ہیں، الف لام میں جنس کا ہے، جنس حمد، ہر فرد حمد، خاص واسطے جب ترجمہ کرتے ہیں نا طلبہ بالکل لفظی ترجمہ، تو الحمدللہ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ جنس حمد، ہر فرد حمد، خاص واسطے ثابت ہے اللہ کے۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ حمد کی جو جنس ہے وہ بھی اللہ کے لیے، اور تعریف کے جتنے افراد ہیں، الف لام اگر استغراق کا ہو، یعنی دنیا میں کسی کی کسی بھی وجہ سے تعریف اگر ہوتی ہے تو وہ تمام وجوہات اللہ میں علی وجہ الکمال پائی جاتی۔ اگر ہم کہتے ہیں فلاں کی تعریف کرتے ہیں فلاں جمال ہے، خوبصورتی ہے، تو سب سے زیادہ جمال کس میں ہے؟ اللہ میں۔ اتنا جمال کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا براہ راست کلام سنا۔ بھائی میں زیادہ لمبی تو نہیں، میں نے تفصیل شروع کر دی کوئی، ایسا نہ ہو آپ کا پروگرام کا کوئی سیٹ اپ ہی ہو تو ممبر پہ کبھی اٹھا دے تو پولیس بلوانی پڑتی اٹھانے کے، تو میں بس جلدی سے سمیٹ رہا ہوں۔ مزہ آ رہا ہے اصل میں مجھے یہ جمال اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے میں نا۔ تو جمال اللہ تعالیٰ کا
کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں جنہوں نے اللہ سے اس زندگی میں دیدار کی خواہش کی ہے، کسی اور پیغمبر نے اللہ سے اس زندگی میں دیدار کی خواہش نہیں کی، یعنی یہاں دنیا میں، آخرت میں تو ہوگا، واحد موسیٰ علیہ السلام ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی کیوں؟ کیا اکیلے موسیٰ کو اللہ سے محبت تھی جو اللہ سے کہہ رہے ہیں ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ تو مجھے اپنا جلوہ دکھا، ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اپنا جلوہ دکھا میں تجھے دیکھوں گا۔ یہ خواہش نہ آدم علیہ السلام نے کی، نہ ابراہیم علیہ السلام نے، نہ نوح علیہ السلام نے، نہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی پیغمبر نے نہیں، اکیلے کس نے کی ہے یہ خواہش؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ بھائی سوال پیدا ہوتا ہے کیا باقیوں کو محبت نہیں تھی؟ نہیں بھائی، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے اللہ سے اللہ کے دیدار کی خواہش ظاہر کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے براہ راست ہم کلام ہوا کرتے تھے، اللہ کا کلام براہ راست سنا کرتے تھے، بیچ میں فرشتے کا واسطہ نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے کسی کا کلام سن کے اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، ایک بھڑکتی آگ محبت کی۔ اگر کلام خوبصورت ہو، فون آیا آپ کے پاس، ہیلو کی آواز آئی، مختلف طریقوں کی ہیلو کی آوازیں آتی ہیں، آپ نے بولا السلام علیکم، وہاں سے جواب ہے وعلیکم السلام، بعض جواب ایسے رپلائی ہوتا ہے آپ کہتے ہو ابھی لینڈ کاٹ بات ہی نہیں کروا، بعض دفعہ ایسی آواز آتی ہے وعلیکم السلام کی، انسان کہتا ہے بس اب فون کو رکھنا ہی نہیں۔ انسان کی فطرت ہے وہ اچھی آواز کی طرف مائل ہوتا ہے، اور جس کی آواز میں خوبصورتی ہو اس کے دیدار کی طرف بھی مائل ہوتا ہے، پھر وہ آواز سے محبت بڑھتی ہے، عشق بڑھتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب براہ راست اللہ کا کلام سنا نا، اس کی چاشنی اتنی زیادہ محسوس کی، اس کی لذت اتنی زیادہ محسوس کی کہ بےتاب ہو گئے کہ میں اللہ تیرا دیدار کیے بغیر اب چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی حضرت موسیٰ کو یہ کہہ سکتے تھے کہ لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا، یہ اللہ نے کہہ دیا۔ اس کہنے کے بعد حضرت موسیٰ کے لیے مزید کسی دلیل کی ضرورت تھی؟ بولو بھائی، جب اللہ نے کہہ دیا، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا لا ترانی کہ تو نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی، it isn't possible for you to watch me or to see me۔ اب آپ انگلش میں کون سا صحیح لگے گا وہ آپ خود لگا لیں گے۔ اے موسیٰ یہ امپاسبل ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے دیکھو۔ لیکن حضرت موسیٰ کی تڑپ کتنی زیادہ تھی، پیغمبر کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ اللہ نے کہہ دیا یہ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ موسیٰ کی یہ تڑپ ختم نہیں ہوگی۔ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اللہ نے عمل کر کے دکھایا کہ اس پہاڑ پر اپنی تھوڑی سی تجلی ڈالوں گا، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ ٹک گیا اپنی جگہ پہاڑ، فَسَوْفَ تَرَانِي، تم میں بھی ہو سکتا ہے آپ بھی دیکھ لو۔ لیکن وہ پہاڑ پر ذرا سی تجلی ہوئی ہے اور پہاڑ ریزہ ریزہ۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا جمال، جب اللہ کے کلام میں اتنی لذت تھی تو حضرت موسیٰ نے سوچا اس اللہ کا جمال کیسا ہو۔ تو تعریف کی ایک چیز جمال ہے، ہم کہتے ہیں نا فلاں بڑا ہینڈسم، فلاں بڑا خوبصورت، فلاں میں جمال، تو جمال اللہ کا سب سے زیادہ۔ حمد کا ایک فرد جمال، حمد کا ایک فرد ہے طاقت اور قوت۔ کمزور کہنا کسی کو یہ تعریف ہے یا طاقتور کہنا؟ کہتے ہیں فلاں اتنا اچھا آدمی ہے کہ چلا ہی نہیں جاتا اس، کبھی سنا آپ نے؟ پاور اور طاقت کا ہونا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق السماوات والارض خلق السبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ نے 7 آسمان بنائے اور زمینیں، لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ کچھ نہیں تھا اس نے اتنے بڑے آسمان اور زمینوں کو پیدا کر دیا۔ کنجوس ہونا تعریف کی چیز ہے یا سخی اور جواد ہونا ہے؟ بھائی یہودیوں نے اللہ کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ ید اللہ، سارے یہودیوں نے نہیں کہا تھا، چند نے کہا تھا، ایسا نہ ہو آپ یہاں کسی یہودی کو پکڑے بولے تم نے بھی بولا تھا، تم نے بھی بولا تھا۔ تو انہوں نے کہا ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ کیا ہیں؟ بند ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہے۔ اللہ کو اتنا غضب آیا، اگر اللہ تعالیٰ معاذ اللہ نقل کفر کنجوس ہوتے، بخیل ہوتے تو غضب نہیں آتا۔ کنجوس آدمی کو جب آپ بولے نا تو پیسہ نہیں خرچ کرتا، کہتے شکریہ آپ نے میری تعریف کی، تھینک یو۔ لیکن سخی آدمی کو اس سے بہت غصہ آتا ہے کہ مجھے کنجوس کیوں کہہ دیا۔ تو اللہ کو جب موسیٰ یہودیوں نے یہ تانا دیا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ایسے ترسا ترسا کے تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہے، اللہ کو اتنا غصہ آیا، فرمایا غلت ایدیہم، جس نے مجھے کہا میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بل یداہ مبسوطتان، میرے ہاتھ کھلے ہوئے نہیں بلکہ دونوں ہاتھ ایسے کر کے کھلے ہوئے ہیں، ینفق کیف یشاء، برسا رہا ہوں اپنے بندوں پر۔ تو تعریف کی چیز ہے سخاوت، یہ بھی کس میں ہے؟ اللہ میں۔ تو الحمدللہ کا مطلب کیا ہوا؟ تعریف کی جتنی قسمیں ہیں سب کی سب قسمیں پائی جاتی ہیں اللہ میں، اور جتنے عیب ہیں سبحان اللہ، اللہ تمام عیبوں سے پاک ہے۔ تو اس لیے اللہ کو یہ کلمات بہت زیادہ محبوب ہے، کسی بھی شکل میں پڑھے جائیں۔
تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو کسی بھی شکل میں جب اللہ کی تسبیح اور تحمید کریں گے تو یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق دے. اور جن طلبہ کا جو بیچ ماشاءاللہ فارغ ہوا ہے ان کی آج درس حدیث بھی مکمل ہو گیا اور الحمدللہ ایک نصاب چلا آ رہا ہے صدیوں سے. اچھا میں تھوڑا سا اس نصاب کا تعارف کروا دوں جو عام لوگ سن رہے ہوتے ہیں کہ یہ میں جب مدرسے میں نہیں پڑھتا تھا تو میرا خیال یہ تھا کہ پتہ نہیں علماء جو ہوتے ہیں یہ صرف فضائل اعمال پڑھ کے عالم بنتے ہیں یا بہشتی زیور پڑھ کے عالم بنتے ہیں یا کیا ہوتا ہے, مجھے نہیں پتا تھا. جب میں آیا ہوں تو مجھے پتا چلا بھائی یہ تو بڑا جاندار شاندار نصاب ہے. ہم کہتے ہیں نا جو بہت سارے یوٹیوب پہ اسکالرز آ رہے ہیں لوگ ان سے اس مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں, ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا یہ باقاعدہ عالم بنے کسی مدرسے میں, وہ کہتے ہیں عالم بننا کوئی ضروری نہیں ہے, بہت ضروری ہے. کیوں؟ علماء کو جو پڑھایا جاتا ہے تھوڑا سا میں تعارف کروا دوں کہ علماء جو بننے کے لیے نصاب ہے نا چند چیزیں ایسی ہیں جو بہت ضروری ہیں. سب سے پہلے آپ کو بتائے کہ ہمارا پورا اسلام وہ عربی میں ہے, وہ انگلش یا اردو میں نہیں. قرآن حدیث پھر آگے جو صحابہ کے اقوال ملتے ہیں اس کی تشریح میں, ائمہ کے اقوال, وہ سب عربی زبان میں. تو اس لیے ہمارے دینی مدرسوں میں سب سے پہلے عربی سکھائی جاتی ہے, عربی گرامر میں عبور حاصل کیا جاتا ہے. اس عربی کے سیکھے بغیر آپ مذہبی اسکالر نہیں بن سکتے. آج بڑے بڑے مشہور یوٹیوبر جو جن کے بہت فین فالوئنگ ہے, بڑے بڑے اسکالر مشہور ہیں, عالم نہیں ہیں اور ان کو عربی زبان بھی نہیں آتی. تو جب آپ کو عربی نہیں آتی, آپ نبی کی بات کو نبی کی زبان میں نہیں سمجھ سکتے, تو اس میں ترجمے میں غلطیاں کر کے کوئی آپ کو گمراہ کر سکتا ہے. وہ گمراہ ہوتے ہیں ضلوا واضلوا. بخاری کی حدیث ہے نا, اللہ علماء کو اٹھا لے گا تو لوگ ایسے لوگوں کو رہبر بنائیں گے جن کے پاس علم نہیں ہوگا, وہ خود بھی گمراہ ہوں گے نبی کی حدیث کے مطابق اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. دوسری چیز جو ہمارے دینی مدارس میں سکھائی جاتی ہے, جو درس نظامی ہے, یہ کیا ہے یہ میں بتا رہا ہوں آپ. دوسرا جو اس کا حصہ ہے وہ ہے عربی ادب, یعنی عربی زبان کے دو پارٹ ہوتے ہیں, ایک عربی گرامر ہے, ایک عربی ادب ہے. تو عربی ادب میں مہارت حاصل کرائی جاتی ہے تاکہ قرآن کو پراپر وے میں, جب تک عربی ادب نہیں آئے گا تو آپ کیسے سمجھیں گے. اس میں اس دور کی شاعری بھی پڑھائی جاتی ہے اور جو عربی ادب کی قدیم کتابیں. تیسری چیز جو ہمارے دینی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے قرآن کے بعد ہے حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. اس میں صحاح سدہ ہے, فضائل کی کتابیں بھی ہیں, مسائل کی کتابیں بھی ہیں. فضائل کی کتابوں میں ریاض الصالحین بچوں کو شروع میں پڑھا دی جاتی ہے, مستند کتاب ہے وہ. اور پھر مسائل کی کتابوں میں صحیح ہے بخاری, صحیح ہے مسلم اور سنن ترمذی, سنن ابی داؤد جو حدیث کی مشہور شہ کتاب ہے, سنن ابن ماجہ, اور اس کے علاوہ بھی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. شرح معانی الاثار ہے امام طحاوی کی, اور معارف السنن ہے, مشکات ہے, یہ بھی کتابیں, بہت ساری حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. پھر ان کی پوری تشریح ہوتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں بس یہ حدیث ایسی کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان حدیثوں سے فقہاء نے کیا کیا استدلال کی ہیں, کون سی حدیث کس مسئلے کی دلیل ہے, اس کے مخالفت میں کیا دلیل ہے, بہت لمبا چوڑا چیپٹر ہے. تیسری چیز جو ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے, اس کے بعد جو ہے نا حدیث کے بعد دوسری ہے تیسری, پہلی تو میں نے بتایا عربی گرامر پڑھائی جاتی ہے, پھر حدیث, طرح قرآن کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے عربی میں. آپ لوگ جو عوام لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں وہ تو اردو ترجمے پڑھتے ہیں, ہمارے طلبہ جو پڑھتے ہیں وہ کیا سے پڑھتے ہیں, وہ عربی میں ہی سمجھتے ہیں. تو اس سے ان میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. میں نے جب تفسیر پڑھنا شروع کی تو عامہ بارہ, اس میں ہمارے استاد اس کو گرامر کے لحاظ سے حل کرتے تھے, یہ ترجمہ کیسے ہوتا ہے, تو ہم نے بہت پریکٹس کی ہے اس میں, اور وہی وہ لیکچر میرے اپلوڈ بھی ہوئے یوٹیوب پہ. تو ایسا نہیں ہوتا کہ اب آپ ان نئے نئے اسکالرز جو آ رہے ہیں ان سے آپ ایک تھوڑی سی گرامر کے لحاظ سے. ہمارے ایک دفعہ استاذ نے پوچھا ولو مدبرین کا کیا مطلب ہے, میں نے کہا کہ ولو مدبرین کا مطلب یہ جو قرآن کہتا ہے نا, ان کو جب آیتیں سنائی جاتی ہیں ولو مدبرین, بھائی اس کا مطلب ہے بھاگ جاتے ہیں. استاذ نے مجھ سے پوچھا کہ ولو کا معنی ہی پیٹ پھیرنا ہے اور مدبر کا معنی بھی پیٹ پھیرنا, تو یہ تو قرآن میں ایک عیب ہو گیا کہ ولو یہ پیٹ پھیرتے ہیں, مدبرین پیٹ پھیرتے ہیں. تو کیا ہے بھائی یہ, جب تک آپ پراپر وے میں نہیں پڑھیں گے, اس کو کہتے ہیں حال مؤکد. اسے کیا کہتے ہیں, ادبار جو ہے نا مدبر, یہ حال ہے, ولو کی حالت کنڈیشن بیان کر رہے ہیں صرف تاکید کے لیے. اور ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. اسرا کا معنی ہوتا ہے رات کو چلانا ہے بھائی. اللہ کہتے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو اس نے چلایا مسجد حرام سے مسجد اقصی جب معراج ہوئی. تو سوال پیدا ہوتا ہے, اسرا یسری, اسران کا معنی تو رات کو چلانا ہے, تو لیلن کا مطلب تو پھر کیا ہوا بھائی, لیلن آگے کیوں آ رہا ہے کہ رات کو چلایا. تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں, ان کو کچھ بھی نہیں پتا, کیسے ترجمہ کریں گے. اس کو کہتے ہیں صنعت تجرید, کہ لیلن میں اسرا میں جو رات کا معنی تھا, اسرا سے اس رات کے معنی کو خالی کر دیا اللہ نے. اللہ تعالیٰ نے اسرا میں جو رات کا معنی تھا نا, وہ رات نکال دی, خالی چلانے کے معنی میں رکھا, لیلن کو الگ سے لے آئے اللہ تعالیٰ. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نے یہ کیوں کیا, یہ تو بلیغ کلام ہے نا. جب اسرا سے ہی یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ اللہ رات کو چلا کے لے کے گئے ہیں, تو لیلن کو الگ سے بیان کرنا ایک زائد کام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, ایک اضافی کام ہو گیا. ایک طرف ہم کہتے ہیں قرآن بلاغت کی کتاب ہے, کوئی لفظ اس میں زیادہ نہیں ہے, دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں بھائی اسرا کا مطلب بھی جب رات کو چلانا تھا تو اللہ نے اسرا میں رات کا لفظ نکال کے الگ سے کیوں استعمال کیا. یہ بھائی اس کی وجہ
وجہ یہ ہے کہ لیلن میں تنوین تقلیل کے لیے ہے. اگر یہ لیلن الگ سے نہ لایا جاتا تو یہ نہیں پتا چلتا رات کے تھوڑے حصے میں اللہ نے یہ کام کیا ہے. ہم سمجھتے پوری رات یہ ہوتا رہا ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. اسرا بعبدہ لیلن، اللہ نے لیلن کو تنوین لا کے الگ سے ذکر کر دیا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا. یہ بلاغت ہے اس میں. یہ ساری چیزیں ہمارے طلبہ پراپر وے میں قرآن پڑھتے ہیں، اور آج جو اسکالرز آ رہے ہیں ان کو ان میں سے کسی ایک نقطے کا بھی علم نہیں ہوتا. بس ادھر سے ترجمہ گوگل ترجمے کاپی پیسٹ چل رہا ہوتا ہے اور پبلک ان سے گمراہ ہوتی ہے ریفرنسز کو دیکھ کے. حدیث نمبر بھی صحیح بتا دیا، وہ بھی دیکھ کے بتا دیا. اب نمبر تو ہر آدمی پڑھ سکتا ہے نا. اس لیے دین ہمیشہ کس سے سیکھا جائے گا؟ علماء سے سیکھا جائے گا. العلماء ورثۃ الانبیاء. تو تیسری چیز قرآن کی تفسیر پراپر وے میں پڑھی جاتی ہے. چوتھی چیز جو ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے مدارس میں وہ ہے اصول فقہ. مسائل کا علم جو ہے نا کہ قرآن اور حدیث سے کچھ اصول ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے. ان اصولوں کو سامنے رکھ کر قرآن سے اور حدیث سے مسائل نکالے جائیں گے. اس کو اصول فقہ کہا جاتا ہے. اور پانچویں چیز ہے فقہ. کہ آج آپ اسلام نیا تو نہیں آیا نا کہ آج کے اسکالر سے ہم پوچھیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے. بھائی 1400 سال سے علماء صلحاء صحابہ تابعین ان آیتوں کا اور ان حدیثوں کا کیا مطلب سمجھتے رہے ہیں اور اس کی انہوں نے کیا تفصیل بیان کی ہے، کس چیز کے بارے میں کیا حکم لگایا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ مکروہ ہے یہ ناجائز ہے. یہ پورے پراپر وے میں جب آپ یہ تمام چیزیں پڑھتے ہیں اور یہ ساری صدیوں سے متواتر چلی آ رہی ہیں، یہ مرتب بعد میں ہوئی ہیں لیکن یہ طریقہ صحابہ تابعین سے چلا آ رہا ہے. اس کے بعد انسان اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو عالم کہا جائے. اس سے پہلے اس کو عالم نہیں کہا جا سکتا. تو مبارکباد دیتا ہوں میں ان تمام طلبہ کو. ان کے نام اگر میں اناؤنس کر دوں، آپ کا نام ماشاءاللہ آپ تو استاد ہیں، واحد آپ ہیں جن کی انگلش مجھے سمجھ میں آ گئی. باقی جتنے سمجھ میں کیا کہہ رہے ہیں آپ کی انگلش میں سمجھ رہا تھا کیا کیا آپ نے لگ رہا ہے انگلش تجوید سے پڑھی ہے، اسی قاری صاحب سے پڑھی ہوئی. آپ کا نام پورا نام بتائیں. انگلش میں کہیں گے ٹوٹل نام. ابراہیم ابن محمود ماشاءاللہ. ابراہیم اورلوچ. اچھا تم کنورٹڈ ہیں. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو والد صاحب سلمان، آپ سلمان بکالی. آپ ابراہیم. اچھا وَإِنَّا مِن فِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ. سب آپ کو کہہ کے جا رہے تھے. کیوں آپ تو ابھی جدا نہیں ہوئے، سب موجود ہیں. اردو میرے خیال نہیں سمجھ لیا. چلے عبد الرحمن راحت محمد عبد الحق مکین چودھری. آپ ہمارے لوکل آدمی لگے. نام آیا 130 لگے. آپ زین العابدین زین عابد ماشاءاللہ. تو آپ سب کو میری طرف سے بہت مبارک ہو. آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالم بنایا. اللہ تعالیٰ یہ انبیاء کے ورثہ کی فہرست میں آپ کو شامل کیا. اور آپ کے جتنی بھی استاد ہیں اساتذہ ہیں، دل سے دعا ہے کہ آپ لوگ اپنے اساتذہ کے لیے ٹیچروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اور ہمیں یہاں اتنا بڑا خوبصورت مدرسہ دیکھ کے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے. رہائشی طلبہ ہیں یہاں پہ، 100 سے زیادہ طلبہ ہیں یہاں پہ. تو حدیث پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں. بہت خوشی کی بات ہے. جن لوگوں نے یہ مدرسہ بنایا، جو یہاں کی انتظامیہ ہے، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے انہوں نے یہ سعادت بخشی. اللہ تعالیٰ خوشیاں دے، برکتیں دے. اور آپ سب سے دیکھو جو علماء یہاں فارغ ہوئے ہیں، ہم نے اپنے بڑوں سے ایک بات سیکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث درہما ولا دینارا. کہ انبیاء کی وراثت درہم اور دینار دولت نہیں ہوتی، انبیاء کی وراثت علم ہوتی ہے. تو اگر آپ انبیاء کے وارث بننا چاہتے ہیں تو ساری زندگی علم کو آپ توجہ دیں اور اللہ سے ایک دعا بہت کثرت سے مانگا کریں. میں جب بھی دعا مانگتا ہوں تو مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی اس دعا کا ناغہ کیا ہو، کیونکہ ہمارے بڑوں کی بہت نصیحت کی کہ اے اللہ اخلاص کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، قوت اور ہمت کے ساتھ ہم سے دین کی بہت زیادہ خدمت کرے. اخلاص بھی ہو، عافیت بھی ہو، فتنوں میں نہ پڑیں، اور قوت بھی ہو اور ہمت بھی ہو. تو دین کی بہت زیادہ اے اللہ ہم سے خدمت لے. کیونکہ عالم سے اگر اللہ دین کی خدمت نہ لے، بہتر ہے کہ وہ تاجر بن جاتا، پھر وہ دولت کما لیتا، یہ پھر ضائع جائے گا. تو اللہ سے خوب یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ اخلاص، عافیت، قوت اور ہمت کے ساتھ ہم سے دین کی بہت زیادہ خدمت لے. تو میں نے دیکھا ہے جو طلبہ، جو علماء اس دعا کا معمول بناتے ہیں، اللہ ان سے دین کی واقعی بہت زیادہ خدمت لیتا ہے. اور عالم کے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس سے دین کا کام لے لے اللہ تعالیٰ. بے شک اس کی 4 شانیاں نہ ہو، ٹھیک ہے نا، 4 تو بہت لوگوں نے کی ہیں. اصل کام کیا ہے؟ دین کی اللہ بہت زیادہ خدمت لے لے. یہ نہیں ہے تو پھر فائدہ نہیں ہے. ہمارے کتنے علماء بیچارے مدارس سے فارغ ہوئے، دین کی خدمت نہیں ان سے اللہ لے رہا. بڑے قابل تھے. حالانکہ اس دعا کا بہت زیادہ آپ سب جو خاص طور پہ فارغ ہوئے ہیں زندگی بھر اس کا جب حرم جائیں، بیت اللہ میں جائیں، حج یا عمرے پہ، وہاں دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں. تو کبھی موقع ملے غلاف کعبہ پکڑ کے دعا مانگنے کا تو سب سے زیادہ اپنے لیے یہ دعا مانگا. کیونکہ اگر اللہ نے آپ سے خدمت لی تو آپ کامیاب ہیں، خدمت نہیں لی تو کیا ہے بھائی، پھر تو فائدہ نہیں ہوا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسلام کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں نا ان کو اندھیروں سے تعبیر کرتا ہے. اندھیرے سے بھی کیا اور اندھیروں سے بھی. اندھیرا کا مطلب ہے جنس کے لحاظ سے تو سب اندھیرے ہیں،
اور اندھیروں کا مطلب بہت ساری قسمیں ہیں گمراہیوں کی، لیکن وہ ساری قسمیں مختلف قسم کے اندھیرے ہیں۔ تو اسلام کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں نا، اللہ کی نظر میں سب اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، جن میں انسان کو منزل کا پتہ نہیں ہوتا، اگلے قدم کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس قرآن کی اللہ نے صفت بیان کی ہے کہ یہ قرآن آپ کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آئے گا، حلال و حرام کا علم دے گا، آپ کو صحیح اور غلط کا پتہ چلے گا اس سے، ایسے اور نیچر کا پتہ چلے گا اس سے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے آپ ان کو اندھیروں سے نکالیں روشنی کی طرف، اور وہ روشنی کیا ہے؟ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ، اس ذات کا راستہ ہے جو زبردست، غالب، الحمید اور قابل تعریف ہے۔ یعنی بتا دیا کہ جس روشنی کی طرف ہم تمہیں لا رہے ہیں اس کے ایک فائدہ تو یہ کہ وہ روشن راستہ ہے، یعنی دلائل کی دنیا میں روشن ہے، تم پورے کانفیڈنس کے ساتھ اس پر چلو گے، تمہیں اپنے غلط ہونے کا احساس نہیں ہوگا۔ جبکہ اندھیروں میں انسان چلتا ہے تو وہ کانفیڈنٹ نہیں ہوتا، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں صحیح چل رہا ہوں کہ غلط چل رہا ہوں۔ تو پہلا راستہ تو پہلی فضیلت تو اس کی یہ ہے۔ دوسری یہ کہ وہ راستہ ہے بھی اس بادشاہ کا راستہ جو پاورفل بھی ہے، عزیز کا معنی ہر چیز پر غالب بھی ہے اور قابل تعریف بھی ہے، ساری اچھی صفات اس میں، ہر عیب سے وہ پاک ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ ایسی ذات کا راستہ، یعنی اس کا بتایا ہوا راستہ کتنا زبردست راستہ ہوگا، جب آپ اس پہ چلیں گے تو وہ عزیز اور غالب بادشاہ آپ کو کتنا نوازے گا اس راستے پہ۔ تو یہ دوسرا فائدہ ہے اس راستے پہ چلنے کا۔ اس کے علاوہ جو راستے ہیں وہ جن لوگوں نے متعین کیے ہیں وہ غیر مسلم ہیں، وہ فطرت کے خلاف آپ کو چلائیں گے، نہ وہ عزیز ہیں نہ وہ حمید ہے۔ اللہ الذی، وہ عزیز اور حمید ذات کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ اللہ وہ ذات ہے جس کے لیے آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کا ہے، یعنی کامل بادشاہ ہے۔ وویل للکافرین من عذاب شدید، اور جو کافر لوگ ہیں جو اس اللہ کے راستے کو راستہ نہیں مانتے ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ کس چیز سے؟ سخت عذاب سے۔ ان کافروں کا جرم کیا ہے جی؟ اللہ فرماتے ہیں الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ آپ کو جتنے بھی دنیا میں غیر مسلم نظر آئیں گے، تمام غیر مسلموں میں چاہے ان کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، یہ جرم سب میں کامن نظر آئے گا کہ ایک دنیا تو فنا ہونے والی ہے، جس کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 60-70 سال سے زیادہ زندگی نہیں ہوتی، اور جب انسان سوچنا شروع کرتا ہے تو آدھی زندگی تو ویسے ہی گزر چکی ہوتی ہے۔ تو اس زندگی کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے، اس کو سب کچھ بنا کے رکھ لیا ہے، اسی ترقی کو ترقی سمجھ بیٹھے ہیں۔ کتنا بڑا جرم ہے۔ فرمایا الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، ان کا جرم یہ تھا کہ یہ دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ ویصدون عن سبیل اللہ، اور پھر اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے بھی ہیں۔ جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے، آخرت کو اصل سمجھتا ہے، تو یہ اس کو غلط سمجھتے ہیں، اس کو اس راستے سے روکتے ہیں۔ کیسے روکتے ہیں؟ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اللہ کا جو صحیح راستہ ہے، جو روشن راستہ ہے، اس میں عیب تلاش کرتے ہیں۔ خود گمراہیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں صحیح اور غلط کی ڈیفینیشن ہی نہیں پتہ ہے، ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ آج تک آپ جتنے بھی لبرل لوگ ہیں نا، ان سے پوچھیں کہ صحیح کی ڈیفینیشن کیا ہے، غلط کی ڈیفینیشن کیا ہے، قیامت آ جائے گی یہ ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ جب صحیح اور غلط کو ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے تو پھر چلیں گے کیسے اس پر؟ تبھی تو آپ دیکھیں نا کیسے الٹے قوانین بن رہے ہیں ان ملکوں میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جبکہ جو سیدھا راستہ ہے اس میں عیب تلاش کرتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کے بارے میں آج غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں کہ کم عمر سے نکاح کیوں کیا، اور جو جہاد کے بارے میں، اور حالانکہ وہ اعتراض بنتے نہیں ہیں، لیکن تلاش کر کے نا اپنا اتنا بڑا عیب کہ صحیح اور غلط کا راستہ، شراب کو حلال کر دیا، زنا کو حلال کر دیا، والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کو حلال کر دیا، خود اتنی بڑی بڑی مسٹیک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اسلام کا جو سچا راستہ ہے اس میں عیب تلاش کرتے ہیں۔ اولئک فی ضلال بعید، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی حق سے بہت دور ہیں یہ لوگ۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، رہا مسئلہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ بن کے نازل کیوں نہیں ہوئے، بشر بن کے کیوں نازل ہوئے؟ ہم کیسے ایک پیغمبر پر ایمان لے آئے جو عربی بول رہا ہے؟ آج بھی بہت سے غیر مسلم یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن عربی میں کیوں آیا؟ بھائی یہ کیا بات ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ کسی بھی زبان میں آتا تو پھر آپ یہ اعتراض کرتے کہ اس زبان میں کیوں آیا؟ کوئی نہ کوئی زبان تو اللہ نے دینی تھی نا، تو اللہ اولین مخاطب پیغمبر کی جو قوم ہوتی ہے اس قوم کی زبان دے کے بھیجتے ہیں، تاکہ جو پہلی دفعہ جن سے خطاب ہو رہا ہے وہ تو سمجھے نا بات کو پورے طریقے سے، پھر ان کے ذریعے سے پوری دنیا سمجھے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وما ارسلنا من رسول، ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا الا بلسان قومه، مگر اس قوم کی زبان دے کر، لیبین لهم، تاکہ وہ اپنی بات کو صحیح طرح سے ایکسپلین کر دیں۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، اللہ کی طرف سے یہ حجت تمام ہو جاتی ہے۔ قوم یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمیں پیغمبر کی زبان ہی سمجھ میں نہیں آ رہی، پھر اس کے بعد اللہ جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں یہدی من یشاء، ہدایت دے دیتے ہیں۔ تو جس کے دل میں انابت ہوتی ہے اس کو ہدایت دے دیتے ہیں، جس کے دل میں گمراہی ہوتی ہے اس کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ، وہ زبردست غالب ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، الحکیم، اور حکمت والا ہے، یعنی اپنے اختیارات کا ایسا استعمال نہیں کرتا جو حکمت سے خالی ہو، کہ خام خامے جس کو ہدایت دینی تھی اس کو گمراہی دے دی، جس کو گمراہ کرنا تھا اس کو ہدایت دے دی، ایسا نہیں کرتا وہ۔
بلکہ حکمت سے چلتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، جیسے ہم نے یہ قرآن نازل کیا اور اللہ نے قرآن کی صفت بیان کی لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اے نبی آپ لوگوں کو گمراہیوں سے روشنی کی طرف لائیں۔ تو ہم نے موسیٰ کو بھی یہی کام دے کے بھیجا تھا، تمام پیغمبر یہی کام لے کر آئے۔ ہم نے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیاں دے کے بھیجا اور ان سے کیا کہا کہ آپ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالیں۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اب اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے کے لیے ان کو اللہ کے ایام کی خبر دیں آپ، یعنی پچھلی امتوں کے ساتھ کیا واقعات ہوئے وہ واقعات بھی ان کو سنائیں، تاکہ یہ گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف آئیں۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرتا ہے اور شکر کرتا ہے۔ اس میں نشانیاں ہیں موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں اور پیغمبروں کے واقعات میں اور قرآن میں، ان سب باتوں میں نشانیاں ہیں صبر کرنے والوں کے لیے۔ کیا مطلب صبر کرنے والوں کے لیے؟ دیکھیں جو جلباز ہوتے ہیں نا، وہ تو اپنی خواہشات کے غلام ہوتے ہیں، بس میری یہ خواہش پوری ہو جائے، یہ خواہش پوری ہو جائے، ان کو غور و فکر کا موقع ہی نہیں ملتا۔ لیکن جو صبر کرنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بھائی رک جاؤ ذرا، ٹھہرو، اپنی برائی کے قریب مت جاؤ، پہلے غور و فکر کرو۔ تو وہ جب غور و فکر کرتے ہیں تو ان کو نشانیاں نظر آتی ہیں، ان کو سیدھا راستہ نظر آتا ہے۔ تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے اور شکر کرنے والوں کے لیے کیا مطلب؟ اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں تو وہ پھر غور بھی کرتے ہیں ان نعمتوں میں، پھر وہ اللہ کی کتابوں میں بھی غور کرتے ہیں، کیونکہ ان میں شکر کا جذبہ ہے کہ ہم دیکھیں تو صحیح یہ نعمتیں ہمیں کھلا کون رہا ہے، تو اس کا بھی تو کوئی حکم ہوگا نا۔ تو جو بے صبرے ہوتے ہیں، ناشکرے ہوتے ہیں، وہ بس کھانے پینے کو اور اپنی خواہشات ہی کو فوکس کرتے ہیں، ان کو اللہ کی کتابوں میں نشانیاں نظر نہیں آتی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اب چونکہ اللہ نے شکر کا تذکرہ کیا نا، تو اللہ ہمیں بھی یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ شکر ادا کرنا سیکھو، کیونکہ شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا کہ موسیٰ نے بھی اپنی قوم کو یہی سمجھایا تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی ہے۔ وہ نعمت کیا تھی؟ اذ انجاکم من آل فرعون، جب تمہیں آل فرعون سے اللہ نے نجات دی۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں سخت عذاب چکھایا کرتا تھا۔ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، یا تو دونوں کو قتل کر دیتا نا، عورت کو زندہ رکھنا تاکہ اس سے پھر کسی قوم کی عورتوں کو کوئی ظالم لوگ غلام بنائیں، لونڈیاں بنائیں اور ان کو اپنے خواہشات میں استعمال کریں، تو اس قوم کے لیے یہ بڑی ذلت ہوتی ہے۔ اس قوم کی خواہش ہوتی ہے اگر ہمیں قتل کیا جا رہا ہے تو پھر ہماری عورتوں کو لونڈیاں نہ بنایا جائے، تو لیکن یہ بڑی ذلت کی بات ہوتی ہے کہ مردوں کو قتل کر دیں اور ان کی عورتوں پہ قبضہ کر لیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ بڑی ذلت تھی۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے یہ بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے اوپر۔ تو ہر آزمائش کی نسبت چونکہ اللہ کی طرف کی جاتی ہے، اگرچہ کام یہ فرعون کر رہا تھا لیکن اللہ نے بھی تو ہونے دیا نا، یہ اللہ چاہتے فرعون کو زبردستی روک دیتے اسی وقت، اس لیے نسبت اللہ کی طرف کہ کام تو فرعون نے کیا مگر یہ آزمائش اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے آزمائش بن گئی، یہ عذاب اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے آزمائش بن گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ نے تمہیں اس آزمائش سے بچایا تو تم اس کا شکر ادا کرو۔ تو شکر ادا کریں گے تو پھر اللہ کی نعمتوں میں غور کا موقع ملے گا اور اللہ کی کتابوں میں غور کا موقع ملے گا۔ مختصر رکوع تھا یہ، ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا اور اس میں چند علمی نکات بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے سورت کو شروع کیا کہ ظلمات سے نور کی طرف قرآن آپ کو نکالے گا۔ حقیقت یہی ہے کہ آپ اگر قرآن چھوڑ دیتے ہیں، خدا کی قسم آپ کے پاس سیدھا راستہ متعین کرنے کے لیے کوئی لا نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی قوم نہیں ہے جس کے پاس سیدھا راستہ ہو جو آپ کو بتائے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو انسان بھٹکتا رہے گا۔ یہ کتنی بڑی حقیقت قرآن نے بیان کی۔ اور دوسری بات یہ، اس میں اللہ نے دنیا کی محبت کی برائی کو بیان کیا ہے۔ یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑا عیب ہے کہ آپ ہمیشہ رہنے والی زندگی پر اس تھوڑی سی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ آج ہمارے جو نام نہاد لبرل لوگ ہیں نا، ان کی نظر میں جنت جہنم کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ اسی ترقی کو حرف آخر سمجھتے ہیں، دنیا کی ترقی کو، تبھی ان کی نظر میں غریب ہونا ایک بہت بڑی گالی ہے، ایک بہت بڑا عیب ہے۔ تو جبکہ اسلام میں غریب ہونا کوئی عیب نہیں ہے، ہاں اپنی سستی اور حماقتوں کی وجہ سے کوئی ہو تو ایک الگ بات ہے، ورنہ اللہ کی طرف سے غربت بھی کوئی عیب نہیں ہے، بیماریاں بھی کوئی عیب نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں اپنے کانسیپٹ کو درست کرنا پڑے گا، کیونکہ دنیا میں غلبہ انہی لوگوں کا ہے جو اسلام کو نہیں مانتے، تو انہی کے نظریات سے ہمارا نوجوان طبقہ خاص طور پہ متاثر ہو رہا ہے۔ تو ہم دنیا کے مقابلے میں ترجیح آخرت کو دیں گے، یہ دنیا مسافر خانہ ہے، اس کو مسافر خانہ ہی سمجھیں گے۔ اور ایک علمی نقطے کی بات کیا پتہ چلی کہ جو غیر مسلم لوگ ہیں یا اسلام دشمن لوگ ہیں، وہ اسلام میں کجی تلاش کرتے رہیں گے، اپنے بڑے بڑے عیبوں کو چھوڑ کر اسلام کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو بہت بڑی بڑی نظر آئیں گی۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا میں اللہ نے یہ بیان کیا۔ اور ایک اہم بات اللہ نے یہ بیان کی کہ ہم نے جس پیغمبر کو بھیجا اس قوم کی زبان دے کے بھیجا۔ تو علماء پیغمبروں کے وارث ہوتے ہیں، جس قوم میں عالم محنت کر رہے ہیں ان کو اس قوم کی زبان میں مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہوتا ہے
کہ بعض دفعہ عوام کی زبان ہی واعظ کو پتہ نہیں ہوتی، اتنی گاڑی زبان استعمال ہو رہی ہوتی ہے اردو یا عربی کی کہ وہ پبلک کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو اس لیے واعظین کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ جس قسم کے طبقے سے بات کر رہے ہیں تو اس طبقے کی زبان اور اس کے لب و لہجے میں بات کریں۔ ہوتا یہ ہے نا کہ علماء چونکہ کتابیں بڑی اعلیٰ پڑھتے ہیں، عربی سیکھتے ہیں، تو ان کی اصطلاحات اور ٹرمز پھر وہی استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں جو عوام سے اس کی فہم سے بالاتر ہوتی ہے۔ آپ نے اکثر ڈاکٹروں کے انٹرویو دیکھے ہوں گے یوٹیوب پر، ڈاکٹر سے کوئی میڈیکل سائنس کی بات اگر آپ پوچھ لینا تو ڈاکٹر جس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں وہ ڈاکٹر ہی کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، پبلک کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ فوراً اپنی میڈیکل سائنس کی ٹرم یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں کبھی کسی ڈاکٹر سے انٹرویو لیتا ہوں تو ان کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اپنی میڈیکل سائنس کی جو ٹرمز ہیں ان کو ایک طرف رکھیں، آپ نے دیسی اسٹائل میں بالکل دیسی زبان میں عوام کے لیول پہ آ کے سمجھانا ہے۔ تو یہی علماء کی بھی ذمہ داری ہے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ عوامی زبان سیکھیں۔ اسی آیت سے بڑے بڑے علماء نے اس دور میں استدلال کیا ہے کہ اب عالم کے لیے ایسی زبان سیکھنا جو دنیا میں سب سے زیادہ بولی جا رہی ہے، وہ بھی اسی آیت سے اس کی بھی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اگر آپ بڑی سطح پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بڑی زبان سیکھنی پڑے گی۔ مثال کے طور پر آپ بین الاقوامی سطح پہ بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو انگلش میں مہارت پیدا کرنی پڑے گی۔ آپ بر صغیر میں بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اردو میں مہارت پیدا کرنی پڑے گی۔ آپ عرب کنٹریز میں کام کرنا چاہتے ہیں تو عربی میں مہارت پیدا کرنی پڑے گی۔ ہمارے یہاں طلبہ جو گاؤں دیہاتوں سے آتے ہیں، اردو پشتو بولنے والے، سندھی بولنے والے، پنجابی بولنے والے، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کو اگر اس خطے میں کام کرنا ہے تو اردو میں آپ کو مہارت پیدا کرنی ہے، کیونکہ ظاہر ہے سندھی ایک محدود علاقے میں بولی جا رہی ہے، پشتو بھی کافی بڑی زبان ہے لیکن ایک محدود علاقے میں بولی جا رہی ہے، اور پنجابی ایک محدود علاقے میں، بلوچی، اردو ایک ایسی زبان ہے جو بنگلہ دیش میں بھی بہت بڑے خطے میں سمجھی جا رہی ہے، برما میں بھی بہت بڑے علاقے میں سمجھی جا رہی ہے، ہندوستان میں 99% سمجھی جا رہی ہے، اور پاکستان میں 100% سمجھی جا رہی ہے، الا ماشاءاللہ۔ تو ہمیشہ ایک عالم کو، واعظ کو بڑی سے بڑی زبان کی طرف آنا چاہیے تاکہ اس کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ یہ بھی ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے۔ اور اس آیت میں ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، صبر اور شکر کی بھی فضیلت کے دو ہی چیزیں ہیں، مصیبتوں پہ صبر کرنا ہے، نعمتوں پہ شکر کرنا ہے۔ دو ہی حالتیں ہوتی ہیں نا انسان کی، یا تو مصیبت میں ہوگا یا خوشیوں میں ہوگا۔ تو جو مصیبت میں صبر اور خوشیوں میں شکر کرتے ہیں وہی اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے معرفت حاصل کرتے ہیں، اور جن میں یہ دو چیزیں نہیں ہیں وہ خواہشات کے غلام بنتے ہیں اور مصیبتوں میں جو ہے نا خودکشیوں کے پلان بناتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی میں اور زیادہ جری ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی صبر اور شکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا کہ اللہ نے بنی اسرائیل پر مصیبتیں بھی ڈالی جس پہ انہوں نے صبر کیا، اور پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے فرعون سے نجات بھی دی جس پر اللہ نے ان سے شکر کا مطالبہ بھی کیا۔ تو یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔